السلام علیکم ACS&GK اکیڈمی سے عثمان شفیق ہمارا اسی چیپٹر کا جو سیکنڈ پارٹ تھا وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. ابھی تک جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ سبسکرائب لازمی کیجئے, میری ویڈیو کو شیئر کیجئے. 51 قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت بقرہ قرآن کے ڈیشویں حصے پر مشتمل ہے. A 1/9, B 1/10, C 1/11, D 1/12. سورت بقرہ قرآن پاک کے ڈیش حصے پر مشتمل ہے. یہ کریکٹ جو آپشن ہوگا وہ ڈی ہوگا 1/12. مطلب اس کا ہے قرآن مجید کے 12 حصے کر لیے جائیں تو ایک حصے پہ سورت بقرہ اتنی بڑی سورت ہے. ٹھیک ہے, اس میں آیت الکرسی بھی آئی ہے 225ویں آیت پہ, 255ویں آیت میں. آپ کو یاد ہونا چاہیے بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائیں. قرآن کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ A 20, B 25, C 30, D 31. قرآن مجید کو 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. سی آپشن کریکٹ ہے. ٹھیک ہے, کس کی رہنمائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مرتب کیا؟ حضرت بکر صدیق پہلے خلیفہ, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھیک ہے, ان کی رہنمائی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک مرتب کی. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان یہ خلیفہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے بکر صدیق ہیں, پھر حضرت عثمان ہیں, پھر حضرت عمر آتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید 23 سال, B 24 سال, C 25 سال, D 26 سال. قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا. قرآن مجید میں اوقاف کی علامتیں کس نے لگائیں؟ حجاج ابن یوسف نے, حضرت عثمان نے, حضرت علی نے, امام ابو حنیفہ نے. قرآن مجید میں اوقاف کی علامتیں حجاج ابن یوسف نے لگائی. قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں؟ قرآن مجید میں 255, 240 550, 540, 548 یا 530. قرآن پاک میں 540 رکوع ہیں. کتنے ہیں قرآن پاک میں؟ 540. کس زبان میں سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ ہوا؟ فارسی, لاطینی, پرتگالی, انگریزی. قرآن مجید کا ترجمہ لاطینی زبان میں ہوا. برِ صغیر میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کس زبان میں ہوا؟ اردو میں, فارسی میں, بلوچی میں, سندھی میں. تو برِ صغیر میں سب سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ سندھی میں ہوا. ٹھیک ہے, قرآن مجید کی موجودہ شکل ڈیش ہے. توفیقی, توصیفی, نزولی, کوئی نہیں. قرآن مجید کی موجودہ شکل توفیقی ہے. درج ذیل میں کون سا لفظ قرآن مجید میں شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ خمر. کون سا ہے؟ رجس, خمر, یہ میسر ان میں سے کوئی نہیں. خمر ورڈ ایسا ہے جو قرآن مجید میں جو شراب کے لیے استعمال ہوا ہے. نیکسٹ آپشن, قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنے کرشمے عطا کیے گئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9, 10, 11, 12 9 کرشمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے. قرآن مجید میں کس پتھر کا ذکر آیا ہے؟ یاقوت کا, نیلم کا, کوہ نور کا, ان میں سے کوئی نہیں. یاقوت کا. قرآن مجید کے کل کتنے نام ہیں؟ 50, 56, 58, 60. قرآن مجید کے 56 نام ہیں. ایک قرآن مجید کا ذاتی نام ہے, جبکہ اس کے 55 اس کے صفاتی نام کہلاتے ہیں. کون سے؟ عملی نام کہلاتے ہیں, تعریفی نام کہلاتے ہیں, صفاتی نام کوئی نہیں. صفاتی نام. قرآن مجید میں لفظ قرآن کتنی بار آیا ہے؟ 55 بار, 59 بار, 66 بار, 70 بار. 66 بار لفظ قرآن مجید قرآن پاک میں آیا ہے. اصحاب ثابت کا مطلب یہودی, عیسائی, مسلمان. صابین عیسائی. کریکٹ آپشن کیا ہوگا؟ عیسائی. قرآن
کے مطابق زنا کی سزا کتنے کورے ہیں؟ 50، 50، 70 یا 100؟ قرآن کے مطابق زنا کی سزا کے 100 کورے ہیں۔ تفسیر بالا رائی کا مطلب اجتہاد، نقل، پڑھنا، سننا، اس کا مطلب اجتہاد ہے۔ ایمان مفصل کے معنی ہیں مختصر ایمان، تفصیلی ایمان، ہر چیز پر ایمان، غیر مرئی چیزوں پر ایمان۔ ایمان مفصل کے معنی ہے تفصیلی ایمان۔ ایمان مجمل کے معنی ہے مختصر ایمان، تفصیلی ایمان، ہر چیز پر ایمان، غیر مرئی چیزوں پر ایمان۔ ایمان مجمل کے معنی ہے مختصر ایمان۔ قرآن پاک کے 2 حروف جو انسان کی سمجھ سے منفی ہیں کہلاتے ہیں حروف مقاط، حروف قمری، حروف شمسی، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو قرآن مجید کے وہ حروف جو انسانی سمجھ سے مخفی رکھے گئے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مقاط۔ یہ 29 ہے تقریباً حروف مقاط، الف لام، ٹھیک ہے، ہا میم عین سین، اس ٹائپ کے کچھ ورڈز ہیں حروف مقاط کہتے ہیں۔ یہ خفیہ رکھے گئے ہیں، اس کے معنی نہیں ہے۔ قرآن میں کس روح کو المقدس کہا گیا ہے؟ حضرت اسرافیل، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل۔ روح المقدس جو روح نکالتا ہے وہ کسے کہا گیا ہے؟ جو روح نکالتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں روح نکالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آپشن بی اس کا ٹھیک ہے۔ روح الامین کا لقب قرآن میں ڈیش اسرافیل کو روح الامین حضرت جبرائیل کو دیا گیا، مکائل کو دیا گیا، عزرائیل کو دیا گیا۔ روح الامین کا جو لقب قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیا گیا۔ آپشن بی۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ سے مراد ہے ملک کے لیے لڑنا اللہ کی راہ میں عزت کی خاطر یا دشمن کو زیر کرنے کے لیے اللہ کی خاطر۔ ٹھیک ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑنا۔ اسلامی قانون اور وراثت کے مطابق بچوں کی موجودگی میں بیوی شوہر کی جائیداد میں کتنے فیصد حصہ ہوگا؟ اسلامی قانونی وراثت میں بچوں کی موجودگی میں بیوی کا شوہر کی جائیداد میں کتنے فیصد حصہ ہوگا؟ نصف، 1/3، 8واں یا 1/4؟ ٹھیک ہے، 75، 8واں حصہ لے گی، 1/8۔ ٹھیک ہے، 1/8 حصہ عورت کا ہوتا ہے، 1 حصہ، 2 حصے بیٹے کے، 1 حصہ بیٹی کا، 8واں حصہ بیوی کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ بیٹے 2 حصے لیں گے تو بیٹی 1 حصہ لے گی، تو جو والدہ ہوگی وہ کتنے حصہ لے گی؟ 8واں حصہ لے گی۔ دین میں کوئی جبر نہیں، یہ آیات کس صورت میں ہے؟ سورۃ بقرہ، سورۃ عقل، سورۃ العمران، سورۃ فلق۔ ٹھیک ہے، اس کا جو کریکٹ آپشن ہے ہمارے پاس ہے سورۃ بقرہ۔ سورۃ البقرہ میں دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یہ آیات ہے۔ والعصر انسان لا فی خسری، اس میں عصر سے کیا مراد ہے؟ اس میں عصر سے کیا مراد ہے؟ 77۔ عصر کی نماز زمانہ، روح یا دین؟ ٹھیک ہے، 77۔ اس کا جو کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہوگا بی، زمانہ۔ ٹھیک ہے، وسع قربیات السماوات والارض، اس میں کرسی سے کیا مراد ہے؟ کرسیات، اللہ کی سیٹیاں، اللہ کا علم، اللہ کی قوت، اللہ کی حاکمیت۔ 78۔
7 8 کا جو کریکٹ آپشن ہے اللہ کا علم، کرسی یا کرسی سے مراد ہے اللہ کا حکم، ٹھیک ہے، اللہ کا علم، سوری۔ اسلامی قانون کے مطابق خلا میں بیوی طلاق کا تقاضا کرتی ہے، خلا عدالت میاں بیوی کے درمیان طلاق کا فیصلہ کرتی ہے، میاں بیوی طلاق کا تقاضا کرتے ہیں یا کوئی نہیں۔ اسلام کے مطابق خلا کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے، اے، تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہمارا اے ہوگا، بیوی طلاق کا تقاضا کرتی ہے۔ خلا کا مطلب کیا ہے؟ بیوی کا طلاق کا تقاضا کرنا۔ ہمارے پاس اب 80 ہے۔ اسلام کی سود سے پاک بینک کاری میں درج ذیل میں سے کس کی اجازت ہے؟ اسلام میں PLS اکاؤنٹ، مضاربہ، گھر کی تعمیر کے لیے قرضہ، کوئی نہیں۔ مضاربہ ایک ایسا ہے، یہ اسلام میں اجازت ہے۔ مضاربہ کیا ہے؟ اس میں آپ پرافٹ اور لاس دونوں میں آپ کیا کرتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پرافٹ ہوتا ہے پھر بھی آپ اس کے حصے دار ہیں، اگر کوئی لاس ہوتا ہے پھر بھی آپ اس کے لاس پے کرنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے۔ 81 ہے، ماہر عورت کو بطور حق مہر جو ہوتا ہے عورت کو بطور دیا جاتا ہے، عزت کے ٹوکن کے طور پر بیوی کی معاونت، قانونی فرض یا شادی کے معاہدے کی قیمت، یہ عزت کے ٹوکن کے طور پر دیا جاتا ہے حق مہر۔ اے آپشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دیت سے کیا مراد ہے؟ 82 کا دیت سے کیا مراد ہے؟ مالی تالیفی، قرآن کی متعین کردہ سزا، سول نقصان، کسی شخص کو نقصان دینے پر جرمانہ۔ اس کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے قرآن کی متعین کردہ سزا کو دیت کہا جاتا ہے، آپشن بی کریکٹ ہے۔ 83 پہ قرآن مجید میں مقدس مسجد الاقصی کا ذکر کس کا مطلب ہے؟ کس کا مطلب ہے؟ فلسطین میں موجود ایک چٹان ہے، مکہ کی مسجد احرام ہے، یروشلم کی ایک مسجد ہے، یہ حضرت سلیمان کی مسجد ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں دوبارہ سمجھیں، قرآن مجید میں مقدس مسجد الاقصی کا ذکر جس کا مطلب ہے یروشلم کی ایک مسجد، ٹھیک ہے، اسرائیل کو کہا جاتا ہے، شیکل اس کی کرنسی ہے، ٹھیک ہے، یروشلم کی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ MCQ ہوتا ہے۔ یروشلم کی کرنسی، اسرائیل کی کرنسی بتائیں، کرنسی کیا ہے؟ یروشلم اس کا کیپٹل ہے، اسرائیل علاقہ ہے، شکل اس کی کرنسی ہے۔ قرآن پاک کی کون سی صورت کو فسطاط القرآن کہلاتی ہے؟ قرآن پاک کی کون سی صورت فسطاط قرآن کہلاتی ہے؟ سورت اخلاص، سورت بقرہ، سورت یاسین، سورت رحمان۔ سورت بقرہ تو فسطاط قرآن کہا جاتا ہے۔ واللہ علی ناسی حجۃ البیت من استطاع لیا، ٹھیک ہے، آل عمران کی یہ 92 آیات ہے۔ اس آیات کی روح سے حج فرض ہے، جو زکوٰۃ دے سکتا ہے، جو امیر ہے اس پر، جو مسکین نہیں اس پر، جو سفر کے اخراجات برداشت کرتا ہے اس پر۔ اس کا جو کریکٹ آپشن لاسٹ والا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، جو سفر کے اخراجات ادا کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہو، اس پر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ الحج جزا، یہ کچھ نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے،
یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، میں لائن کر لگا دیتا ہوں اس کے نیچے۔ تمام حدیث کی روح سے اسلام کے قانون کی درست پوزیشن بتائیں۔ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حقوق اللہ معاف کر دیے جائیں گے، حقوق عباد معاف کر دیے جائیں گے یا کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جو کریکٹ آپشن ہے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ الحجہ، جب آپ حج پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَسَامُوا يَجْعَلْ جَمِيعُ لَا تَفْرَقُوا، یہ آل عمران 103 اس آیات میں یجعل اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ 87 کعبہ، قرآن یا نبی پاک کی سنت یا تسبیح یہ ہے کہ لوگ گہرے پانی میں جدوجہد کر رہے ہیں، جہاد ایک مہربان ان کی مدد کے لیے مضبوط نہ ٹوٹنے والی رسی فراہم کرتا ہے۔ اس کا جو کریکٹ آپشن ہے 87 کا وہ قرآن، اللہ کی رسی مطلب قرآن کو تھامے رکھنا۔ جب آپ قرآن کو تھامے رکھو گے تو آپ کو ہر اچھائی اور برائی کے بارے میں علم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لقد کان فی رسول اسوہ حسنہ، یہ آیات کس صورت میں ہے؟ سورت بقرہ میں، سورت احزاب میں، سورت محمد میں، سورت حج میں۔ یہ سورت احزاب میں ہوگا 88، کیونکہ یہ 9th 10th کی کلاس میں سورت احزاب ہے۔ یہ آیت ان کے پیپر کے مطابق بڑی امپورٹنٹ ہے، اکثر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ لا اکراہ فی الدین، البقرہ 256 کا مطلب ہے لا اکراہ فی الدین، زبردستی دوسروں کو اسلام میں داخل کرنا منع ہے۔ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کا خیال یا اسلام کی تبلیغ کے دوران ڈر جانا جائز نہیں۔ 89، ٹھیک ہے۔ اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ بی ہوگا، مذہب میں کوئی زبردستی نہیں، ٹھیک ہے۔ لا اکراہ فی الدین۔ وجعلنا بیت منابت الناس، القرآن اس کا مطلب مقدس کعبہ زمین کا مرکز ہے، مقدس کعبہ زمین کا مرکز ہے۔ مقدس کعبہ مسلم امت کا نیوکلس ہے۔ یہ مسلم امت کی معاشرتی زندگی کا گہوارہ ہے۔ یہ امت کے اتحاد کی علامت ہے۔ جو کعبہ ہے یہ نیوکلس ہے، جیسے ایٹم کے مڈ میں ایک پوائنٹ نیوکلس ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ مسلمان کے اندر ہماری مطلب یہ ایک نیوکلس ہے، ٹھیک ہے۔ 90 کا کیا ہوگا؟ سوری، اس کا یہ نہیں ہے، اس کا جو کریکٹ آپشن ہوگا 90 کا وہ ڈی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ امت کے اتحاد کی علامت ہے، کعبہ کیا ہے؟ اتحاد کی علامت ہے، اس کا بی نہیں ہے، اس کا ڈی آپشن ہے۔ ومن جاہز فإنما یجاہد لنفسہ، العنکبوت اس سے مراد ڈیش عنکبوت سے قتال، جہاد بالنفس، جہاد بالمال یا کوئی نہیں۔ 91 کا جو کریکٹ آپشن ہے جہاد بالنفس، العنکبوت، جہاد بالنفس۔ ادخلوا فی مسلم، سورت بقرہ کی یہ 208ویں آیات ہے۔ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کو ڈیش مذہب کی جانب کامل توجہ دینی چاہیے، مذہب کا مکمل
علم رکھنا چاہیے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، مذہب کے سامنے مکمل ہتھیار ڈالنے چاہیے۔ 92 کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے ڈی، مذہب کے سامنے مکمل ہتھیار ڈالنے چاہیے۔ اب 93 کا والذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق الذین قاتلوا کبر مشرکون۔ واضح آیات نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، کوشش کر رہا ہوں اس کو پڑھنے کی۔ 93 کا جو کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہوگا وہ سی ہوگا، اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، ٹھیک ہے، اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ 94 واطی اللہ واطی رسول اولیاء المعکم میں اولی الامر سے کیا مراد؟ اولی الامر سے کیا مراد ہے؟ اسلامی ریاست میں سول ملازمین، اتھارٹی رکھنے والا شخص، اسلامی ریاست کا ہیڈ یا مذہبی اسکالر۔ 94 کا اولا امر اس کا مطلب کیا ہے؟ 95 ڈی اس کا ہے مذہبی اسکالر، اس کا آپشن کریکٹ کیا ہوگا؟ ڈی ہوگا۔ انا نحن نزل ذکر ان اللہ لحافظون، القرآن، اس میں الذکر سے کیا مراد ہے؟ مذہب اسلام، جبرائیل کے ذریعے پیغام، تعلیمات نبی یا قرآن۔ 95 کا جو کریکٹ آپشن ہے القرآن، اس میں الذکر کا مطلب ہے القرآن، ٹھیک ہے، قرآن ہے، ذکر کا آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ الماوا سے کیا مراد ہے؟ رہنے کی جگہ، جنت، دوزخ یا علم برزخ۔ 96 اے ہے اس کا آپشن، رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ القرآن، الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار۔ 97 الفرقان قرآن مجید میں 6 بار آیا ہے، کتنی بار آیا ہے؟ 6 بار۔ قرآن مجید میں کہاں نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں کہاں نماز با جماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سورۃ بقرہ میں، سورۃ ال عمران میں، سورۃ الکافرون میں، سورۃ نحل میں، ٹھیک ہے۔ 98 سورۃ بقرہ میں با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معروف قرات کتنے ہیں؟ معروف قرات کتنے ہیں؟ 6، 7، 8 یا 9؟ 7 ہے، معروف قرات کتنے ہیں؟ 7۔ اللہ ہو کا لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 980، 1000، 1180۔ اس میں 980 بار آیا ہے اللہ کا لفظ قرآن پاک میں، 980 بار۔ لفظ الہی قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ لفظ الہی قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 120 بار، 122 بار، 123 بار، 125 بار، 125 بار۔ قرآن میں کتنی جگہ پر کر کی آیات ہے؟ کر 3، 4، 6 اور 8۔ 3 بار، کتنی بار ہیں؟ اس کا آپشن جو ہے کہ قرآن میں کتنی جگہ پر کر کی آیات آئی ہے، اس کا جو کریکٹ آپشن وہ سی ہے 102 کا، کتنی؟ 6 بار آیا ہے۔
लफ्ज़ अलहम्द कुरान में कितनी बार आया है? 30 बार, 33 बार, 36 बार या 38 बार? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, लफ्ज़ अलहम्द कुरान में 38 बार आया है। कितनी बार आया है? 38 बार। हज़रत इब्राहीम का नाम कुरान में कितनी बार मज़कूर है? कितनी बार कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आया है? 63 बार, 65 बार, 69 बार या 70 बार? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 69 बार, 69 बार हज़रत इब्राहीम का नाम कुरान मजीद में आया है। हज़रत आदम का नाम कुरान में कितनी बार आया है? 25, 20, 15 या 10? हज़रत आदम का नाम कुरान पाक में 25 बार आया है। हज़रत आदम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? 25 बार। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? 2 बार आया हज़रत इलियास का नाम कुरान पाक में। हज़रत मूसा का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? 130, 133, 36, 38? ठीक है, हज़रत मूसा का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, 136 बार। ठीक है। किस सूरत का नाम दीन के एक स्तून पर है? हज, कायमा, अल बकरा, गशा? 108 का ए है अल हज। किस नमाज के नाम पर कुरान में सूरत मौजूद है? किस नमाज के नाम पर? अल असर, अल फजर, दोनों, कोई नहीं? 109 का जो करेक्ट ऑप्शन सी है, अल फजर, अल असर। दोनों ही सूरतें, दोनों ही नमाज का नाम है, जो सूरतों का भी नाम है। 110 कुरान पाक में किसी ने एक जैसे नज़र आने वाले लेटर के दरमियान फ़र्क कायम करने के लिए नुकात लगाए। एक जैसे नसर इब्ने अली लियास, नसर इब्ने खादम लियासी, नसर इब्ने हारिस लियासी, नसर इब्ने आसम लियासी? 110 का है। इसका डी है, नसर इब्ने आसिम लियासी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं इसको सर्कल भी कर लेता हूँ, ये हमें पहले कभी नहीं मिला था। ठीक है, कुरान पाक में किसी एक जैसे नज़र आने वाले लेटर के दरमियान फ़र्क कायम करने के लिए नुकात नसर इब्ने आसिम लियासी ने खैरात में कुरान मजीद में कितने बार जोर दिया गया? खैरात पर कुरान मजीद में कितनी बार जोर दिया गया है? 150, 155, 160 या 165? 150 बार कुरान मजीद में खैरात पर जोर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। 112 में देखते हैं, कुरान पाक में किस जगह आपको अहमद कहकर पुकारा गया? पारा 28 सूरत सफ आयात 6 में, पारा 29 सूरत कोसर आयात 8 में, पारा 30 सूरत अल कोसर आयात 2 में या कोई नहीं? अहमद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद किस जगह पर पुकारा गया? ठीक है, ए इसका ऑप्शन करेक्ट क्या? ए पारा 28वें पारे में सूरत सफ की आयात 6 में। ठीक है, कुरान पाक में किस जगह पर आपको अहमद कहकर पुकारा गया? आयात पारा 28 सूरत सफ की आयात 6 में। आप किस सूरत की तिलावत फरमा रहे थे जिसे सुनकर हज़रत जबीर बिन मुअत्तम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया? सूरत नास, सूरत अल इमरान, सूरत
طور یا سورت کافرون، ٹھیک ہے۔ 113 جو کریکٹ آپشن ہمارے پاس ہے سی، ٹھیک ہے، سورت طور کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرے تھے، حضرت جبیر بن مطعم نے اسلام قبول سورت طور سن کر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سورت کی تلاوت کرتے سن کر آپ کا دشمن اتبا سجدے میں گرا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اتبا جو سجدے میں گرا تھا۔ سورت حامیم سجدہ، سورت نور، سورت صف، سورت بقرہ۔ 114 سورت حامیم سجدہ سن کر اتبا جو تھا وہ سجدے میں گرا تھا۔ قرآن کے مطابق اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نصیحت کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا ہوا؟ فرعون کی لاش، حضرت نوح کی کشتی، دونوں یا کوئی نہیں؟ کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نصیحت کے لیے ہمیشہ محفوظ کیا ہوا ہے؟ 115 کا جو آپشن ہے سی، دونوں کو، فرعون کی لاش، حضرت نوح کی کشتی، یہ دونوں محفوظ ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے۔ قرآن میں شیطان کے لیے کیا نام استعمال ہوا؟ ابلیس، الشیطان، دونوں یا کوئی نہیں؟ 116 کا سی، دونوں، ابلیس اور الشیطان۔ کب قرآن میں واولز لگائے گئے ہیں؟ کب قرآن میں واولز؟ 40 ہجری میں، 41 ہجری میں، 42 ہجری میں یا 43 ہجری میں؟ 117 ڈی، یہ 43 ہجری میں قرآن پاک میں واولز لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے آپشن پہ، غیر مسلموں کی کتاب میں قرآن کا بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ سکھوں کی کتاب گرانتھ صاحب، پارسیوں کی کتاب گرانتھ صاحب۔ اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ سکھوں کی کتاب گرانتھ صاحب کا۔ غیر مسلم کی کون سی کتاب ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ سکھوں کی کتاب گرانتھ صاحب کا، ٹھیک ہے۔ 118 آگے چلتے ہیں۔ قرآن میں کس قسم کی آیات موجود ہیں؟ محکمات یا احکامات، متشابہات، سبق، دونوں؟ 119 قرآن پاک میں یہ دونوں ہی ٹھیک ہے، احکامات بھی ہیں اور سبق بھی ہیں قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ دنیا کی تقریباً کتنی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے؟ 100، 102، 103، 104؟ 120 کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ سی ہے، 103 زبانوں میں قرآن پاک کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ قرآن میں کس مسجد کا ذکر آیا؟ مسجد احرام اور مسجد زرار، مسجد نبوی اور مسجد اقصی؟ مسجد اقصی یا تمام؟ وہ 121 کا یہ تمام کا ہی آپشن ٹھیک ہے، 121 کا، کیونکہ مسجد احرام بھی ذکر ہے، مسجد زرار بھی ہے، مسجد نبوی، اقصی، مسجد اقصی، تمام، اس کا آپشن ڈی ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ کلمہ طیبہ دہرایا گیا ہے؟ 1، 2، 3 یا 4 بار؟ جو کریکٹ آپشن ہے وہ 2 بار، قرآن پاک میں 2 بار کلمہ طیبہ دہرایا گیا ہے۔ یتیموں سے متعلق قوانین کب نازل کیے گئے؟ 1 ہجری میں، 2 ہجری میں، 3 ہجری میں یا 4 ہجری میں؟ 123 بی، 123 کا کیا ہے؟ بی ہے، 2 ہجری میں یتیموں کے متعلق قوانین نازل ہوئے۔ زنا سے متعلق قوانین کب نازل کیے گئے؟ 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری؟ 124 کا 124 کا جو کریکٹ آپشن ڈی ہے،
5 ہجری کو। زنا سے متعلق قوانین کب؟ 5 ہجری کو۔ وراثت سے متعلق قوانین کب نازل کیے گئے؟ وراثت 1 ہجری، 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری۔ 125 کا سی 125 3 ہجری کو، وراثت کے 3 ہجری کو، زنا کے 5 ہجری کو، یتیموں کے 2 ہجری کو۔ کس ہجری میں عورتوں کے لیے پردے کے احکامات جاری کیے گئے؟ 2 ہجری، 3 ہجری، 4 ہجری، 5 ہجری۔ 126 کا ڈی۔ دوبارہ سن لیجئے، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ یتیموں کے بارے میں جو تھا وہ 2 ہجری کو، قوانین نافذ الزنا کے 5 کو ہیں، وراثت کے 3 کو ہیں، اور پردے کے 5 ہجری کو ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت جبرائیل کتنی بار آپ کے دربار تشریف لائے؟ حضرت جبرائیل 20,000، 22,000، 24,000 یا 26,000۔ 127 کا بی 22,000 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دربار میں تشریف لائے۔ قرآن مجید میں الخبائث کا نام کس شے کو دیا گیا؟ خبائث، جھوٹ، شراب کو، چوری کو یا شرک کو۔ 128 ہے جو کریکٹ آپشن ہے بی، شراب کو۔ الخبائث شراب کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ یہ پیچھے بھی ریپیٹ ہو چکا ہے۔ 129 کا یہ جو آپشن ہے بی 6 بار۔ الفرقان کتنی بار؟ 6 بار۔ بعد جماعت نماز پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ پیچھے بھی آپشن ہمارا ریپیٹ ہوا ہے۔ 130 کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کے الفاظ میں قرآن مجید میں کتنی بار مخاطب کیا گیا؟ 11، 12، 4 یا 5 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 11 بار۔ کتنی بار؟ 11 بار۔ عربی زبان میں خاتم کے معنی ختم کرنے والا، مہر لگانا اور بند کرتا ہے، آخر، سب سے آخری۔ اس 132 کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ڈی ہے، مہر لگانا، بند کرنا، آخرت کے خاتم کے معنی یہی ہوتا ہے۔ پارے کے لغوی معنی کیا ہے؟ ٹکڑے، مقدس، صفحہ یا کوئی نہیں۔ پارے کے ٹکڑے، پارے کے جو لغوی معنی ہے وہ ہیں یہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 30 پارے ہیں، 30 ٹکڑے ہیں قرآن پاک کے۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطن مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس صورت میں ہیں؟ 134 کا سورۃ یاسین، سورۃ حشر، سورۃ الدہر، یہ سورۃ فتح۔ سورۃ فتح کے اندر ہے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطن مٹنے والی چیز ہے۔ اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اصحاب کہف اردن، عراق، سعودی عرب اور شام۔ 135 کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ اے ہے، اصحاب کہف کا تعلق اردن سے تھا۔ قرأت واجبہ قرآن پاک میں کسے کہتے ہیں؟ قرأت واجبہ سورۃ اخلاص کو، سورۃ فاتحہ کو، سورۃ فاتحہ کو کہتے ہیں قرأت الواجبہ، قرأت واجبہ سورۃ فاتحہ نے بعد میں کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کو، کیونکہ جب بھی ہم نے کوئی مطلب یہ شروع کرنا ہو تو سورۃ فاتحہ پہلے پڑھتے ہیں۔ اب ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک میں کون سی سورہ میں ہے؟ سورۃ سورۃ عمران میں، سورۃ نساء میں، سورۃ کہف میں یا سورۃ یوسف میں؟ 137 کا جو کریکٹ آپشن ہے وہ سورۃ کہف میں ہے، ذوالقرنین کا ذکر سورۃ کہف میں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اے خدا مجھے سیدھی راہ دکھا،
قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ کس سورہ میں لکھا گیا؟ 138 کا جو کریکٹ آپشن ہے سورۃ فتح۔ بی، قرآن پاک میں قارون کا نام کتنی بار آیا ہے؟ قرآن پاک میں قارون کا نام 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار۔ قرآن پاک میں قارون کا نام 5 بار آیا ہے۔ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سیٹ ہوتی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔ اب نیکسٹ ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔